اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ کیا قیامت کے دن ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے اور کیا سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نظر آئیں گے؟ جواب: صحیح بخاری و صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند کو جبکہ آسمان صاف بے ابر ہو دیکھنے میں تمہیں کوئی مزاحمت یا رکاوٹ ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح تم اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔ بخاری و مسلم میں ہے، حضرت جریر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو، پس اگر تم سے ہو سکے تو سورج نکلنے سے پہلے کی نماز یعنی صبح کی نماز اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نماز یعنی عصر کی نماز میں کسی طرح کی سستی نہ کرو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہی دو متبرک کتابوں میں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 جنتیں سونے کی ہیں، وہاں کے برتن اور ہر چیز سونے کی ہے، اور 2 جنتیں چاندی کی ہیں اور ان کے برتن اور ہر چیز چاندی ہی کی ہے، سوائے کبریائی کی چادروں کے اور کوئی آڑ نہیں۔ یہ جنت عدن کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرمائے گا، کچھ چاہتے ہو کہ بڑھا دوں؟ وہ کہیں گے، الہی، تو نے ہمارے چہرے سفید نورانی کر دیے، ہمیں جنت میں پہنچا دیا، جہنم سے بچا لیا، اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اسی وقت حجاب ہٹا دیے جائیں گے اور ان اہل جنت کی نگاہیں جمال باری سے منور ہوں گی، اس میں انہیں جو سرور و لذت حاصل ہوگی وہ کسی چیز میں نہ حاصل ہوگی۔ سب سے زیادہ محبوب انہیں دیدار الہی ہوگا۔ دلائل کے لیے آپ القرآن الحکیم کی آیات دیکھ سکتے ہیں۔ سوال: السلام علیکم حضرت، یہ پوچھنا ہے کہ جیسے ہم نے سنا ہے ماں کے پیٹ میں بچے میں جب روح ڈال دی جاتی ہے تو اسی ٹائم ہی اللہ پاک اس کے جنت یا جہنم کا فیصلہ کرتا ہے، اس بارے میں ذرا تفصیل سے رہنمائی فرما دیں۔ جواب: جی ہاں، یہ بات کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے، یہ درج ذیل حدیث شریف میں ذکر کی گئی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنی ماں کے شکم میں پہلے 40 روز تک نطفہ کی صورت میں رکھا جاتا ہے، پھر وہ 40 روز تک جمے ہوئے خون کی صورت میں رہتا ہے، پھر وہ 40 روز تک گوشت کا لوتھڑا بن کر رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے کہ وہ 4 باتیں لکھ دے، چنانچہ وہ اس کے اعمال، اس کی موت کا وقت، اس کا رزق اور یہ کہ وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت لکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کے جسم میں روح پھونکی جاتی ہے، چنانچہ کوئی آدمی دوزخیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے جہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن اس پر تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے تو وہ جنتیوں جیسے اعمال کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔
اسی طرح ایک آدمی جنتیوں جیسے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن اس پر تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے اور وہ جہنمیوں جیسے عمل کرنے لگ جاتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث الانبیاء و باب 1 حدیث 3332۔ سوال: نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ جواب: نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مقرر فرماتے ہیں۔ البتہ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جسے نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو، جبکہ نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں چاہے اسے نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو یا نہیں دی گئی ہو، بلکہ وہ پہلی شریعت اور کتاب کا تابع ہو۔ دلائل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سوال: نجومی کو ہاتھ دکھانے کا کیا حکم ہے؟ جواب: واضح رہے کہ اپنی آئندہ اچھی یا بری قسمت کے بارے معلوم کرنے کے لیے کسی نجومی اور کاہن کے پاس جا کر اس کو ہاتھ دکھانا اور آئندہ کی باتیں پوچھنا شرعاً حرام اور ناجائز ہے، اور اس کی بتائی ہوئی بات کے درست ہونے کا عقیدہ رکھنا آدمی کو کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ نیز نجومی اور کاہن کے پاس جانے والوں پر حدیث میں سخت وعید آئی ہے، چنانچہ جامع الترمذی میں ہے ترجمہ: جو آدمی کسی کاہن نجومی کے پاس آیا اور اس نے اس کی بتائی ہوئی بات کے صحیح ہونے کا عقیدہ رکھا تو اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار یعنی کفر کیا۔ اسی طرح صحیح روایت میں ہے ترجمہ: جو شخص کسی کاہن نجومی کے پاس جا کر کسی چیز کے متعلق دریافت کرے تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، انفارمیشن کو عام کیجئے تاکہ لوگ غلط جو باتیں پھیلی ہوئی ہیں اس سے بچ سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ دیگر ایسی نالجیبل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔